الاشفا ٹی وی۔ مقدس متی کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر دوسری آیت تک ہم پہلی 2 آیات پڑھیں گے۔ 5ویں باب کی پہلی 2 آیات۔ وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے، اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا۔ خدا کا شکر اس کے کلام کے لیے، آمین۔ مقدس متی جب پہاڑی واس کو شروع کرتا ہے تو وہ 4 باب کے آخری حصے سے اس کا تعارف پیش کرتا ہے، اور وہاں خداوند یسوع مسیح کی خدمت کا ہمیں پتہ چلتا ہے، اس کی 3 فولڈ منسٹریز۔ وہ ایک مناد کے طور پر ماسٹر پریچر، ماسٹر گریٹ منادی کرنے والا اور تعلیم دینے والا، اور شفا کے تعلق سے 4 باب کے آخر میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ 3 قسم کے لوگوں کو شفا دیتا تھا، جن میں بدروہیں تھیں اور مرگی والوں اور مفلوجوں کو۔ یہ خصوصیت کے ساتھ ان 3 کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، اور پھر ڈیکاپولس اور گلیل، یروشلم، یہودیہ اور یردن کے پار سے بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی۔ خداوند کے کلام میں سے جو پہلی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کی تعلیم جو تھی وہ مکمل تھی، اس کی خدمت مکمل تھی، اس کی شفا کا کام مکمل تھا، اور اس وجہ سے اس کے پیچھے بھیڑ لگ گئی تھی۔ کلام میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ بہت بڑی بھیڑ، 4 باب کی آخری آیت ہے، اور یہودیہ یردن کے پاس سے بڑی بھیڑ، یہ جو لفظ استعمال کیا گیا، گریٹ ملٹیٹیوڈ، گریٹ کراؤڈ، بہت بھی زیادہ ہی گزار کرتا ہے اور بھیڑ بھی زیادہ گزار کرتا ہے۔ یہ دونوں لفظوں کو اگر ہم مل کر پڑھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑی یعنی بہت زیادہ، پھر بھیڑ، اور بھیڑ کا مطلب بھی زیادہ لوگ ہی ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے گرد بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ اس سے اظہار ہوتا ہے کہ رسولوں کے لیے شاید گننا مشکل ہو گیا کہ کتنے لوگ تھے۔ ارد گرد کے ملکوں سے، شہروں سے لوگ اس کے پاس آتے اور وہ انہیں تعلیم دیتا اور انہیں شفا دیتا۔ میں نے بیان کیا کہ وہ بہت عظیم استاد، وہ بہت عظیم منادی کرنے والا، وہ بہت عظیم شافی ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے ہیں۔ اور جو پہلی بات آپ کو سکھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج بھی دنیا میں جہاں کہیں یہ تینوں خدمات ہوتی ہیں، منادی کا کام بھی ہوتا ہے، جہاں پر شفا کا کام بھی ہوتا ہے، جہاں پر تعلیم دی جاتی ہے، وہاں گرجے ایسے ہی بھر جاتے ہیں، ایسے ہی لوگ آتے ہیں جیسے یسوع کے پیچھے آتے تھے، کیونکہ یسوع ہر قسم کی ضروریات کو پورا کرتا تھا، اس کے پاس کسی بات کی کمی نہیں تھی۔ میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ اگر میڈیکل سائنس کو دیکھیں تو کوئی ENT اسپیشلسٹ ہے، کوئی پیتھولوجسٹ ہے، کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، کوئی اور بیماریوں کا اسپیشلسٹ ہے، کوئی ہڈیوں کا ہے، کوئی ریڑھ کی ہڈی کا ہے، لیکن میرا اور آپ کا یسوع ساری ہی بیماریوں کا اسپیشلسٹ تھا۔ اس کے پاس وہ دیکھتا تھا، آج تو مریض آئے تو وہ کہتے ہیں جا لیبارٹری سے ٹیسٹ کروا، لیکن میرے یسوع کے سامنے اور آپ کے یسوع کے سامنے کوئی جب آتا تھا تو یسوع دیکھ کے اس کے سارے میڈیکل ٹیسٹ کر لیتا تھا، اسے کیا بیماری ہے۔ یسوع کو دیکھنے سے پتہ چل جاتا تھا، جو بات میں کرنے والوں بڑی خوبصورت ہے، کہ یہ بیماری گناہ کی وجہ سے ہے۔ آج کسی لیبارٹری میں
اس بات کا ٹیسٹ نہیں کیا جا سکتا کہ بیماری کی وجہ کیا ہے، اور دنیا میں کوئی آج تک یہ بات بتا نہیں سکتا کہ یہ بیماری گناہوں کی وجہ سے، میرا یسوع اور آپ کا یسوع ایسی بیماریوں کو بھی دور کر سکتا ہے جو گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ بہت سی بھیڑ اس کے پیچھے جمع ہو گئی، اور وہ تعلیم اور کام اور منادی بڑے اختیار کے ساتھ کرتا تھا۔ اس کے کام میں، اس کے پاس آنے والوں میں ہر قسم کے لوگ تھے۔ اس کے پاس آنے والوں میں بیمار بھی تھے، بدرو گرفتہ بھی تھے، بھوکے بھی تھے، غمگین بھی تھے، پیاسے بھی تھے، خدا کی بادشاہی کے منتظر بھی تھے، عالم بھی آتے تھے، جاہل بھی آتے تھے، محتاج بھی آتے تھے، کنگال بھی آتے تھے، مخبر بھی آتے تھے، آزمانے والے بھی آتے تھے، سبھی لوگ اس کے پاس آتے تھے۔ ہر علاقے سے، ہر شہر سے، ہر قسم کے بیمار جتنی بھی دنیا میں لوگوں کی اقسام ہے اس کے پاس آتے تھے۔ میں نے بیان کیا کہ آزمانے والے بھی، کنگال بھی، مخبری کرنے والے بھی اس کے پاس آتے تھے۔ اور آج خداوند کے کلام میں سے دوسری بات کا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جہاں آج بھی اس قسم کے کام ہوتے ہیں، یہ تینوں خدمات ہوتی ہیں، وہاں یہ سارے قسم کے لوگ آتے ہیں۔ آج بھی ہمارے درمیان بھی آتے ہیں، جیسے آج عبادت سے پہلے میں نے کہا تھا ہمارے گرجے کے بارے میں یہ افواہیں، کل میں رات اصل میں کرسچن ٹاؤن میں گیا ہوا تھا ایک خاندان میں، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں رولا پڑا ہوا تھا، اور میں نے اپنی بیٹیوں کو فون کر کے گرجے میں پوچھا کہ یہاں پر آگ لگی ہے، دھماکہ ہو گیا، انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوا۔ آج بھی جب خدمت کا کام ہوتا ہے تو یہ سارے قسم کے لوگ گرجوں میں بھی آتے ہیں، افواہیں اڑانے کے لیے، لوگوں کو روکنے کے لیے، منع کرنے کے لیے۔ لیکن میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں آپ کے لیے کہ آپ ڈرتے نہیں، آپ خوف زدہ نہیں ہوتے۔ ساری کوششوں کے باوجود ہمارے پاس لوگوں کو بٹھانے کے لیے جگہ نہیں ہوتی۔ خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اس کے پاس بہت سی بھیڑ آتی تھی، مسیح کے پاس بہت سی بھیڑ آتی تھی، اور یہ کلام ہمیں سکھاتا ہے جب یہ واز شروع ہوتا ہے، وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا۔ اس کا مطلب ہے مقدس متی اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ یہ پہاڑ پر یہ واز ہے، اور یہ جو سرمن ہے، یہ جو واز ہے، یہ یسوع مسیح کی خدمت کا سب سے بڑا واز ہے، اور یہ واز وہ ہے جو خداوند یسوع مسیح نے بیٹھ کر دیا تھا۔ مقدس متی بڑے واضح طور پر بیان کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح پہاڑ پر چڑھ گئے، اور جب وہ بیٹھ گئے تو لوگ اس کے پاس آ کر اس کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ پہاڑ بائبل کی تاریخ میں بڑا اہم رہا ہے۔ خدا بنی اسرائیل قوم کو پہاڑوں پر ملتا تھا، خدا اپنے انبیاء کے ساتھ پہاڑ پر باتیں کیا تھا، خدا ابراہیم کو اپنے بیٹے اسحاق کو لے کر کہتا ہے موریا پہاڑ پر آ جا، خدا موسیٰ کو پہاڑ پر 10 احکام دیتا ہے، اور بہت سے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب کے 22ویں باب میں نے بیان کیا، ابراہیم کو خدا کہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو لے کر موریا پہاڑ پر آ جا۔ پھر خروج کی کتاب 3 باب اس کی پہلی سے دوسری آیت میں موسیٰ کو خدا پورب کے پہاڑ پر جھاڑی میں دکھائی دیتا ہے۔ پھر زبور 121 میں گاتے ہیں کہ اکھیاں چکنا میں وال پہاڑاں، مدد لئی میں کس نو پکارا۔ خدا کا کلام ہمیں اس بات کو بیان کرتا ہے کہ پہاڑ پر اکثر خدا اپنے لوگوں سے باتیں کیا کرتا تھا، اور خدا یسوع مسیح کی زندگی میں مقدس متی کی معرفت لکھے گئے انجیل بیان کے 17ویں باب کی پہلی آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا یسوع مسیح پہاڑ پر گئے خدا کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے، اور وہیں پر پہاڑ پر خدا یسوع مسیح کو ملنے کے لیے ایلیا اور مقدس موسیٰ آئے، اور انہوں نے اس کے ساتھ باتیں کی۔ اور آج بھی میں نے بیان کیا کہ شریعت 10 احکام خدا نے مقدس موسیٰ کو پہاڑ پر دیے، اور یہاں پر ہم سیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اور اپنے کلام جو دینے والا ہے وہ سارا پہاڑ پر ہمیں نظر آتا ہے۔ پہاڑ پر چڑھ گیا، اور پھر مقدس متی بیان کرتے ہیں کہ وہ بیٹھ گیا۔ دنیا میں جب بھی کوئی بات اہم ہوتی ہے، جب کوئی کسی مسئلے کا حل نکالنا ہوتا ہے، جب بھی دو ٹیمیں مل کر بیٹھتی ہیں،
تو وہ کوئی اہم مسئلہ حل کرنا ہوتا ہے تو سارا کچھ بیٹھ کر ہوتا ہے. خدا یسوع مسیح بھی یہ تعلیم بیٹھ کر دیتے ہیں, اور آج بھی جو کوئی اہم کلام سناتا ہے یاد رکھیں کہ وہ ہمیشہ بیٹھ کر کھڑے ہو کر بات کی جاتی ہے. آج کل تو ویسے کلام اکثر سٹیج پر ہمارے پاس کئی لوگ آتے ہیں, انہیں دوڑ لائی ہوں کدی ادھر پا جاندے کدی ادھر پا جاندے. یہ بڑا سنجیدہ کام ہے. خدا یسوع مسیح نے یہ واز بیٹھ کر دیا تھا, اور خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ اس کے شاگرد آ کر اس کے قدموں میں بیٹھ گئے. اور میں نے اتوار کی شام کو بھی یہی کلام سنایا تھا. میں نے کہا تھا کہ شاگرد وہ ہوتا ہے جو اس کا استاد کے قدموں میں بیٹھتا ہے. اسے ڈسائپل کہتے ہیں, اسے شاگرد کہتے ہیں. ایک شاگرد ہوتا ہے اور ایک طالب علم ہوتا ہے, اور طالب علم آج کل وہ ہیں جو استاد کے برابر کرسیوں پہ بیٹھ کر تعلیم پاتے ہیں. وہ شاگرد نہیں ہوتے, وہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹ میں شاگرد میں فرق ہے, طالب علم میں اور ڈسائپل میں فرق ہے. استاد کے برابر کرسیوں پہ بیٹھ کر تعلیم پانے والے ہم سیکھتے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, اور یسوع کے وہی شاگرد ہیں. میں نے اس بات کو سیکھا ہے کہ دنیا میں آج بھی جو یونیورسٹیز میں پڑھے ہوئے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ یونیورسٹیز میں اساتذہ بیٹھ کر تعلیم دیتے ہیں. اسکولوں میں کالجوں میں عام طور پر ٹیچرز کھڑے ہوتے ہیں, لیکن یونیورسٹیز میں پروفیسر بیٹھ کر تعلیم دیتے ہیں, اور جس کرسی پر بیٹھتے ہیں اسے پروفیسر چیئر کہتے ہیں. اور رومن کیتھولک کلیسیاؤں کے رہنما پوپ صاحب جب کوئی ہم بات کرتے ہیں, دنیا کو کوئی ہم پیغام دیتے ہیں, وہ بھی بیٹھ کر دیتے ہیں, اور جس کرسی پر بیٹھ کر وہ دنیا سے خطاب کرتے ہیں اس کرسی کو ایکس کیتھیڈرا کہتے ہیں, کیونکہ ان کا پیغام دنیا کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے. آج بھی دنیا میں ہم باتیں بیٹھ کر کی جاتی ہیں, اور دنیا کے بڑے بڑے مسائل بیٹھ کر حل کیے جاتے ہیں. اور اسی لیے کلام بیان کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح شاگردوں کو دیکھ کر بیٹھ گئے. اور شاگرد بھی بڑے سیکھنے والے لگتے ہیں, بڑے تابع فرمان لگتے ہیں, کہ جیسے یسوع نے یہودی ربائی بیٹھ کر تعلیم دیتے تھے, یہودی ربائی بیٹھ کر ہم بات کیا کرتے تھے, جیسے یسوع بیٹھتے ہیں شاگردوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ استاد کوئی اہم بات کرنے والا ہے. اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ بھی اس کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئے. آج کے کلام میں سے اگلی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مہربانی سے جب گرجے میں آئے تو یہ سوچ کر آیا کریں کہ ہم نے جا کر یسوع کے قدموں میں بیٹھنا ہے. اگر آپ کچھ لینا چاہتے ہیں, اگر آپ کچھ پانا چاہتے ہیں, تو سارا کچھ یسوع کے قدموں میں ہے. میں اور پادری صاحب اور دیگر خادمین کوئی حیثیت نہیں رکھتے, ہم کسی کے بھیجے ہوئے ہیں, ہم کسی کے مقرر کیے ہوئے ہیں. جو بات ہم یہاں پر کھڑے ہو کے کرتے ہیں وہ ہماری نہیں ہوتی, بلکہ خدا کی طرف سے ہمیں وہ پیغام ملتا ہے. ہم پیغمبر ہیں, پیغام دینے والا خدا ہے. جب آپ خدا کے گھر میں آتے ہیں تو مہربانی سے حلیمی کے ساتھ, فروتنی کے ساتھ اور شاگردیت کی روح میں آیا کریں, تاکہ آپ خداوند کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھنے والے ہوں. اور اس کے پاس جب آپ آتے ہیں تو آج ایک اور بات میں سکھانا چاہتا ہوں. مہربانی سے گرجے میں تعلیم پانے کے لیے آیا کریں, خدا کے گھر میں تعلیم پانے کے لیے آیا کریں, خدا کے گھر میں سیکھنے کے لیے آیا کریں, خدا کے گھر میں اس کے قدموں میں بیٹھنے کے لیے آیا کریں, خدا کے گھر میں سنجیدگی کے ساتھ آیا کریں. ہاں, بہت سے لوگ شفا کے لیے آتے ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن پہلا درجہ تعلیم کا ہے, منادی کا ہے, پریچنگ کا ہے. شفا اس کے بعد آتی ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ پاکستان میں ہم نے یسوع کو صرف ہیلر کے طور پر پیش کیا ہے, یسوع کو ہم نے صرف شافی کے طور پر کیا ہے. یسوع شافی ہے, ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اس سے بڑھ کر میرا اور آپ کا یسوع نجات دیتا ہے, اور وہ نجات دینے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے. اس کے پاس نجات پانے کے لیے آیا کریں, اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے آیا کریں. پہلے اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو, تو باقی ساری چیزیں تمہیں ملتی جائیں گی. وہ شفا دیتا ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن سب سے بڑھ کر جو میرے اور آپ کے یسوع کا کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ دنیا کو نجات دینے آیا ہے, وہ دنیا کو بچانے کے لیے آیا ہے, میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے آیا ہے. اس کو جاننے کی ضرورت ہے. آپ آتے ہیں, یسوع جو صرف شفا کے لیے تو انہیں شفا دیتا ہے. یسوع کسی کو
منع نہیں کرتا، لیکن کیا ہی اچھی بات ہو کہ ہم اس کے کلام کو سیکھنے کے لیے آئیں۔ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ شاگردوں سے ہمیں یہ بات سیکھنے کی ضرورت ہے کہ شاگرد سنجیدگی رکھتے ہیں، شاگرد سیکھنا چاہتے ہیں، اور آج بھی کلیسیاؤں کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر شفا دیتا ہے، اور لوگ کئی دفعہ چاہتے ہیں کلام پا میں رہن دے تو بیماراں لی دعا کر دے، مہربانی سے وہ شافی ہے، شفا دیتا ہے، لیکن وہ زیادہ انٹرسٹڈ اس بات میں ہے کہ ہم کلام کو سیکھیں، کلام کو جانیں۔ کلام سے زندگیاں بدلتی ہیں، کلام سے شفا ملتی ہے، کلام سے حالات تبدیل ہوتے ہیں، کلام سے بدروہیں بھاگ جاتی ہیں۔ اگر ہم چوتھے باب کا مطالعہ کریں مقدس متی کے، تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح کا مقابلہ ابلیس کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ مقابلہ جا کے پڑھیے گا کلام مقدس میں سے۔ ابلیس بھی کلام سے حوالے دیتا ہے اور خداوند یسوع مسیح کلام سے حوالے دیتے ہیں۔ اگر آپ ابلیس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں پھر آپ کو کلام آنا چاہیے، بغیر کلام کے ہم ابلیس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں اس کے گھر میں کلام پڑھنے اور سیکھنے کی ضرورت ہے۔ خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح بیٹھ گئے، اس کے شاگرد اس کے پاس ہے، وہ اپنی زبان کھول کر انہیں تعلیم دینے لگا۔ میں بول رہا ہوں اور میری زبان نے میرا منہ کھول رہا ہے، لیکن یہاں پر اس ترجمے میں لفظ استعمال کیا گیا اپنی زبان کھول کر۔ میں نے بیان کیا کہ زبان نہیں کھلتی، منہ کھلتا ہے، لیکن انجیل میں اس کہتے ہیں کہ اپنی زبان کھول کر۔ اس کا مطلب ہے جب زبان کھولنے کی بات کی جاتی ہے تو یہ ایسے ہے، اس کا مطلب ہے کوئی راز کی بات بیان کرنا، کوئی اہم بات بیان کرنا۔ اور کئی دفعہ لوگ عام روٹین کی زندگی میں کہتے ہیں میری زبان نہ کھلوائیں، اس کا مطلب ہے کوئی راز کی بات ہے، اس کے اندر جب وہ کہتا ہے کہ مجھے تنگ نہ کرتے کہ میں اپنی زبان کھول دوں۔ یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ جو تعلیم یسوع دینے والے ہیں، جو بات چیت یسوع کرنے والے ہیں، اس کا معیار بڑا ہائی ہے، اس میں تعلیمی معیار بہت اعلیٰ ہے، وہ باتیں دنیا کے لیے بڑی اہم ہے۔ اس لیے انجیل نے اس اور ترجمے میں اس کو خاص طور پر بیان کیا کہ وہ اپنی زبان کھول کر تعلیم دینے لگا۔ اور آج بھی یاد رکھیں کہ ایک اور بات، یسوع میری بہن میرے بھائی آپ کو جانتا ہے، وہ ہمارے راز و نیاز کو جانتا ہے، وہ ہمارے سوچوں کو، خیالوں کو، ارادوں کو جانتا ہے، ہماری سوچوں کو دور ہی سے پڑھ لیتا ہے۔ یسوع آج بھی آپ کو جانتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جس یسوع کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ مردہ نہیں، اسی لیے ہم کرسمس جو مناتے ہیں، ہم یسوع کی سالگرہ مناتے ہیں، اور سالگرہ زندہ لوگوں کی منائی جاتی ہے، مردہ لوگوں کی برسیاں منائی جاتی ہیں۔ یسوع زندہ ہے، اس لیے ہر سال ہم اس کی سالگرہ مناتے ہیں، اور چونکہ وہ زندہ ہے اس لیے وہ ہمارے درمیان ہے۔ اس نے آسمان پر جاتے ہوئے کہا تھا کہ دنیا کی انتہا تک ہمیشہ میں تمہارے ارد گرد، دیکھو یسوع ہمارے درمیان ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے جس یسوع کی حضوری میں ہم جمع ہیں وہ ہمارے درمیان ہے، اس کا تخت یہاں پر لگا ہوا ہے، اس کی حضوری قائم ہے، وہ اپنے لوگوں کی دعائیں، التجائیں اور مناجات سننے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہوتا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ آج بھی باتیں کرنا چاہتا ہے۔ ہم آج کے کلام میں سے اگلی بات آپ کو سکھانا چاہتا ہوں۔ ہم آتے ہیں گرجے میں، اپنی سنا کے چلے جاتے ہیں، اپنی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں، کبھی ہم نے موقع نہیں دیا کہ خداوند ہمارے ساتھ بھی بات کر۔ مہربانی سے جو بات میں سکھانے والا ہوں، جب دعا کریں، دعا کرنے کے بعد کچھ دیر خاموشی میں خدا کو موقع دے کہ وہ آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے، اور وہ آپ کے ساتھ باتیں کرتا ہے، آپ کی رہنمائی کرتا ہے، آپ کی مدد کرتا ہے۔ میں یہاں کھڑے ہوئے کئی باتیں کہہ دیتا ہوں کہ خداوند ایسا کرے گا، اور وہ ہو جاتی ہیں۔ اصل میں اس دن خدا مجھے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ بات دنیا کو بتا دو کہ میں یہ کرنے والا ہوں، اور وہ خدا کر دیتا ہے۔ خدا میرا اور آپ کا خدا زندہ خدا ہے۔
جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں نہ وہ پتھر کا ہے، نہ لکڑی کا ہے، نہ دھات کا ہے، نہ مٹی کا ہے. وہ ایسا خدا ہے جو آسمانوں کے آسمانوں میں سما نہیں سکتا، کیونکہ آسمان اس کا تخت اور زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے. جس خدا کو ہم مانتے ہیں وہ یہاں پر موجود ہے، اور وہ آج بھی ہمارے ساتھ باتیں کرنا چاہتا ہے، اپنی زبان کو کھولنا چاہتا ہے. اور خدا ان کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ اپنی زبان کھول کر انہیں یوں تعلیم دینے لگا. وہ یہ تعلیم چلتے پھرتے نہیں، کچھ باتیں چلتے پھرتے کی جاتی تھی، کچھ باتیں کھڑے ہو کر کی جاتی تھی، لیکن خاص تعلیم بیٹھ کر دی جاتی تھی. خدا ان کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا یسوع مسیح پہاڑ پر چڑھ گیا. اور یاد رکھیں کہ خدا یسوع مسیح جب آسمان پر گئے تب بھی وہ پہاڑ پر سے آسمان پر چلے گئے، اور جب دوبارہ خدا یسوع مسیح آئیں گے تو اسی پہاڑ پر آئیں گے. اور یہ صعود اسینشن کلام یہ بیان کرتا ہے اعمال کی کتاب اس کے پہلے باب اس کی 21ویں آیت میں، زیتون کے پہاڑ پر سے خدا یسوع مسیح آسمان پر گئے اور اسی پہاڑ پر دوبارہ آئیں گے، اور اسی پہاڑ پر بیٹھ کر خدا یسوع مسیح تعلیم دے رہے ہیں. اس وقت میں نے بیان کیا کہ تعلیم استادوں کے قدموں میں بیٹھ کر حاصل کی جاتی، اور اعمال کی کتاب اس کے 22ویں باب اس کی 3 آیت میں اس بات کو بیان کیا گیا. پولس بیان کرتے ہیں، میں نے گملیل کے قدموں میں بیٹھ کر تعلیم پائی. اس کا مطلب ہے کہ یہودی استاد ربی جب بیٹھتے تو وہ اونچی جگہ پہ بیٹھتے تھے، شاگرد ان کے قدموں میں آ کر بیٹھ جاتے تھے. شاگرد بھی بیٹھ کر تعلیم پا رہے ہیں، اور یہ تعلیم جو یسوع دے رہے ہیں یہ ان کی زندگی کی، ان کی تعلیمات میں یہ سینٹرل ٹیچنگ ہے. یہ ایسی تعلیم ہے، یہ یوں کہہ لیجئے کہ ان کی آفیشل ٹیچنگ ہے. وہ تعلیم جو وہ دنیا کو دینے کے لیے آئے تھے. شاید آپ نے سنا ہو کہ ایک بہت بڑے اسلامی اسکالر نے کہا تھا، میرے پاس وہ کلپ آئی تھی، کہ دنیا کو آج پہاڑی واز کو پڑھنے کی ضرورت ہے. شاید آپ میں سے کسی کے پاس وہ آئی ہو، مجھے کسی نے سینڈ کی تھی. ایک بہت بڑا پاکستان کا عالم اس بات کو بیان کر رہا تھا کہ آج دنیا کو ضرورت ہے کہ وہ یسوع مسیح کے پہاڑی واز کو پڑھے. اس میں تعلیم کا معیار بڑا اعلیٰ ہے، بڑا ہائی ہے. اختیار کے ساتھ پرانی اور نئی تعلیم کا موازنہ کر رہے ہیں وہ. اور یسوع مسیح کی تعلیم کی آج دنیا کو ضرورت ہے. یسوع مسیح کی تعلیم کی آج مجھے اور آپ کو ضرورت ہے. وہ جو تعلیم دیتا ہے اس تعلیم سے آج بھی زندگیاں بدلتی ہیں. وہ جو کلام کرتا ہے اس کلام سے آج بھی زندگیاں بدلتی ہیں. آگے چل کے ہم اس کلام کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کریں گے. خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا. مہربانی سے آخری بات آج کے کلام میں سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کبھی اس بات پر غور کیا کرے کہ ہم نے گرجے جانا ہے اور یسوع کی تعلیم کو حاصل کرنا ہے، اس کے کلام کو سیکھنا ہے، اس کے منہ کی باتوں کو سیکھنا ہے. اس کلام کو ہم نے اپنے دل میں جگہ دینی ہے. ہمارے کلیسیوں میں پلپٹ جہاں میں کھڑا ہوں، یہ ہمیشہ چرچ کے سینٹر پلپٹ سینٹر میں ہوتا ہے، یہ جس میں میں کھڑا ہوں. پوری دنیا میں پریسبٹرین کلیسیوں میں یہ پلپٹ سینٹر میں ہوتا ہے، اس لیے کہ ہماری عبادت کا پرائم حصہ کلام ہوتا ہے. سب سے اہم حصہ ہماری عبادت کا کلام ہوتا ہے. اس لیے ہمارا یہ پلپٹ ہمیشہ سینٹر میں ہوتا ہے، دیگر چرچز میں سائڈ پر ہوتا ہے یہ. اسی لیے پریسبٹرین پادری کلام کی بڑی تیاری کر کے آتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ کلام سے زندگی بدل جاتی ہے. اس کا کلام جس کے بارے میں کلام میں بیان کیا کہ وہ 2 دھاری تلوار ہے. اس کا کلام ہتھوڑے کی مانند چلتا ہے. اس کا کلام شہد کی مانند میٹھا ہے. اس کا کلام دودھ کی مانند طاقت دیتا ہے. جب آپ غور کے ساتھ کلام کو سنیں گے، اس کی ایک دھار آپ کے دل کو کاٹے گی، اس کی دوسری دھار ابلیس کو کاٹے گی.
خدا کا کلام تبدیلی کے لیے پڑھنے کی ضرورت ہے. آج کل ہمارے گھروں میں کلام مقدس پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن عام طور پر اسے کپڑے میں ریپ کر کے اوپر رکھا جاتا ہے. مہربانی سے اسے اوپر سے اتار کے نیچے لے آئیں اور اسے روز پڑھا کریں. اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں صبح شام کلام مقدس کی تلاوت کیا کریں. اور ایک بات کے لیے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، کم از کم جتنے لوگ ہمارے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں انہیں 5-7 زبور تو زبانی یاد ہو گئے ہیں. اب وہ جب بھی دعا کرتے ہیں، جب میں زبور شروع کرتا ہوں تو ساری کلیسیا میرے ساتھ ان زبوروں کو زبانی پڑھ رہی ہوتی ہے، اور ان سے تبدیلی آئے گی. خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت دے. ہم دعا کریں. خدا ہم تیرا شکر، تیری تعریف تیرے کلام کے لیے جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے. خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت عطا کر. اس کلام کے وسیلے سے ہمارے دلوں پر چوٹ لگے، زندگیاں تبدیل ہوں، حالات سوچیں خیالات تبدیل ہو جائیں. خدا لوگوں کو شنوا ہونے کے لیے تیار کر. تیرا کلام دلوں پر چوٹ لگائے اور پتھر دل ٹوٹ کر خدا گوشتین دل بن جائے. یسوع کے القادر نام کے وسیلے سے آمین. Keep watching Mukashva TV.